میرے بھائی اور دوستو، آج کا موضوع ہے کہ سورت اخلاص قرآن کا ایک تہائی کیسے ہیں۔ جس طرح احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، صحیح مسلم میں، بخاری شریف میں، ترمذی میں، جس کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سورت اخلاص قرآن کا ایک تہائی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اور سورت کیوں نہیں ہے؟ جس طرح سورت یاسین ہے، سورت رحمان ہے، یہ چھوٹا سورت اخلاص قرآن کا ایک تہائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج یہ تحقیق 24 دن بعد مکمل ہوئی، اور وہ اس طرح ہے کہ پہلے کرتے ہیں سورت اخلاص کا کیلکولیشن۔ تو سورت اخلاص یہ سورت نمبر ہے 112، اس کی ٹوٹل حروف ہے 47، اور ٹوٹل آیات 4، اور ٹوٹل الفاظ 15۔ اگر ہم ٹوٹل الفاظ 15، ٹوٹل آیات 4، ٹوٹل حروف 47 کو جمع کرے تو اس سے آتا ہے 66۔ اور 66 بھی ایک فلسفہ ہے کہ لفظ اللہ کا ابجد بھی 66 ہے۔ یہ ایک کیلکولیشن۔ دوسرا کیلکولیشن، سورت نمبر جو 112 ہے اور ٹوٹل الفاظ جو 15 ہے، اس کو جمع کرے تو اس سے آتا ہے 127۔ دونوں کیلکولیشن کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 127.66، یعنی کہ 66۔ یہ کیلکولیشن سورت اخلاص کا، اور القرآن کا کیلکولیشن، یعنی کہ القرآن کو اگر ہم ابجد کی حساب سے لکھیں تو اس سے نکلتا ہے 383۔ تو اگر ہم 383 کو 3 پر تقسیم کرے تو یہ 383 کا ایک تہائی آ جائے گا، یعنی کہ قرآن کا ایک تہائی، یعنی کہ سورت اخلاص نکل آئے گا۔ تو 383 کو اگر ہم 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو اس سے وہی سورت اخلاص کا ایک تہائی کا، یعنی کہ سورت اخلاص کا ابجد نکل آتا ہے، یعنی کہ 127.66۔ لیکن یہاں پر ایک فلسفہ ہے جو لوگ اس کو اعتراض بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 383 کو اگر ہم 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو 127 تو آ سکتا ہے، یعنی کہ وہاں پوائنٹ کے بعد صرف 6 نہیں ہے بلکہ 11 اور بھی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 13 ہیں۔ اور سورت اخلاص کے کیلکولیشن میں صرف 2 آتے ہیں، یعنی کہ 66۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ 127 پھر 66، اس کے بعد ہے 11 اور ہیں 6۔ تو ٹوٹل جو حروف ہے 47، اس 47 کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو 7 اور 4 وہ بھی 11 ہے۔ تو آیا یہ کیلکولیشن اتفاقاً اس طرح ہے میں بول رہا ہوں، یا اس کی حقیقت بھی ہے؟ تو پوائنٹ کے بعد 6 جو لفظ اللہ کا ابجد ہے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا تعلق حروف 47 سے بھی ہے۔ جس طرح 66 کے بعد 11 اور 4 وسط، یعنی کہ وہ بھی 11۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو 4 کو ہم لکھیں اور 47 میں جو اور، یعنی کہ 4 ہم 6 لکھیں اور 7 اس کو ہم ہٹائیں تو لفظ اللہ کا جو ابجد 66 ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں تو آ جاتے ہیں 4 اور لفظ اللہ کی حروف بھی 4 ہے۔ تو شاید یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن ہم دیکھیں جس طرح لفظ اللہ میں اگر ہم الف کو ہٹایا جائے
تو लफ्ज अल्लाह पर कोई इन्हें के परख नहीं पड़ता। जिस तरह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, इससे अलिफ हटाए तो लिल्लाहि मा फी समावाति वल अर्द, फिर भी अल्लाह। अगर दूसरा लाम हटाया जाए तो लहू मा फी समावाति वल अर्द, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अल्लाह है। फिर आखिर में लहू उसका लाम हटाया जाए तो हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। गोया कि अल कुरान में 383 को अगर हम 3 पर तकसीम करें, इससे 127 आया है, और इसके बाद 6 नहीं कि 13 आए हैं, तो वो भी इसका एक हिस्सा है। इनकी कैलकुलेशन गलत नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, सूरत इखलास से भी आया है 127.66, जो कुरान का 1/3 है, और अल कुरान का जो अबजद है 383, इसका 1/3 भी 127.66 है। ये तहकीक जो है ये 24 दिनों बाद आज मुकम्मल हुई और मैंने आपके सामने पेश की।